اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ ملا کے مت دیکھو۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو اب ہم کلام شروع کریں گے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 10 اور اس کی آیت 1 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم آیت 10 تک غور کرے تھے۔ اس کے بعد ہم آیت 11 اور 12 پڑھے تھے، مگر یہ آیتوں پہ غور نہیں کرے تھے۔ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم یہ آیتوں پہ آتے سو وقت غور کریں گے۔ تو ہم پھر سے یہ 2 آیتیں پڑھیں گے۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، پس ایسے کہنے والا سمجھ رکھے کہ جیسا پیٹھ پیچھے خطوں میں ہمارا کلام ہے، ویسا ہی موجودگی کے وقت ہمارا کام بھی ہوگا، کیونکہ ہماری یہ جرت نہیں کہ اپنے آپ کو ان چند شخصوں میں شمار کریں یا ان سے کچھ نسبت دیں جو اپنی نیک نامی جتاتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو آپس میں وزن کر کے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے نسبت دے کر نادان ٹھہرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، کئی مسیحی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں سے ملا کے دیکھتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو تولتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کلیسیاں اپنے آپ کے بارے میں بہت ہی اچھا سمجھنے کو لگتے ہیں۔ ان لوگ اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں کہ ان لوگ مزے میں ہیں اور بہت ہی بڑھیا لوگ ہیں اور روحانی طور سے بہت ہی آگے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو دوسرے سے تول کے دیکھتے ہیں، تو ان لوگ اس طرح سے اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ مگر میرے دوست، اس طرح سے ہم کو سوچنا نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو ملا کے دیکھتے ہیں تو بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ ایک شخص جو ہے ایک ٹھنڈے کلیسیا میں رہ کے خود ٹھنڈا پڑ جا سکتا ہے، اگر ایسا انہیں سوچتا ہے تو میرے بھائی اور بہن، اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ ملا کے مت دیکھو۔ آپ خدا کے روح کو اپنے دل میں کام کرنے کی اجازت دیو، اور پاک روح آپ کو بتائیں گی کہ آپ روحانی طور سے کہاں تک پہنچے ہیں۔ آیت 13 پڑھیں گے، لیکن ہم اندازے سے زیادہ فخر نہ کریں گے، بلکہ اسی علاقے کے اندازے کے موافق جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، جس میں تم بھی آ گئے ہو۔ پیارے بھائی اور بہن، کورنتھیوں کے کلیسیا کی جو شکایت تھی وہ یہ تھی کہ پولس رسول ان لوگوں کو آ کے نہیں دیکھیں گے۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انہوں دوسروں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے، مگر کورنتھ کو نہیں آئیں گے ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ میرے بھائی اور بہن، کتنے لوگ پادری کی شکایت کرتے ہیں کہ پادری ان کے گھر نہیں آتا ہے وقت گزارنے کے لیے۔ کلیسیا چاہتی ہے کہ پادری زیادہ سے زیادہ وقت ان لوگوں کو دیے۔ میرے دوست، جب پادری وقت گزارتا ہے لوگوں کو تھپکتے ہوئے اور ان کے ساتھ نخرے کرتے ہوئے، تو پادری خداوند کے لیے وقت گما دے رہا ہے، انہیں خدا کو زیادہ وقت نہیں دے رہا ہے۔ پادری جو ہے ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہیے جن کو حد سے زیادہ اس کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ پادری کو خدا کے کلام پہ غور کرنے کے لیے وقت گزارنا ضروری ہے۔ آیت 14 سے 16 پڑھیں گے، یا انہوں بولتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہیں بڑھاتے جیسے کہ تم تک نہ پہنچنے کی صورت میں ہوتا، بلکہ ہم مسیح کی خوشخبری دیتے ہوئے تم تک پہنچ گئے تھے، اور ہم اندازے سے زیادہ یعنی اوروں کی محنتوں پر فخر نہیں کرتے، لیکن امیدوار ہیں کہ جب تمہارے ایمان میں ترقی ہو تو ہم تمہارے سبب سے اپنے علاقے کے موافق اور بھی بڑھیں، تاکہ تمہاری سرحد سے بڑے خوشخبری پہنچا دیں، نہ کہ غیر کے علاقے میں بنی بنائی چیزوں پر فخر کریں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس ان لوگوں کو بولتے ہیں کہ ان لوگاں یہ بات یاد رکھنا
کہ ان لوگوں کے پاس پہلے آئے تھے۔ انہوں پہلے انسان تھے جو ان لوگوں کے پاس یسوع مسیح کی خوشخبری لائے، اور انہوں ان کے پاس پہنچنے کے لیے ان کے گھر سے کافی لمبا سفر کرے۔ انہوں ان لوگوں کو بولتے ہیں کہ ان کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پاس آ کے ان لوگوں کا پادری بننا۔ خدا جو ہے ان کو یسوع مسیح کے بارے میں جگہ جگہوں پہ جا کے بولنے کے لیے چنا ہے۔ تو پولس ہمیشہ جگہ جگہوں کو جاتے تھے یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اب ہم آیت 17 اور 18 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے، کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے۔ تو ہم خدا کے سامنے کھڑتے ہیں تاکہ انہیں ہماری تعریف کرے۔ اصل میں دیکھا گیا تو یہاں خداوند ہم کو خبردار کرتے ہیں، آپ کسی کی شکایت مت کرو جب تک کہ آپ یہ نہ جانیں کہ خداوند یسوع مسیح کس واسطے اس کو چنے ہیں۔ ایک آدمی کو خدا کے طرف سے گھر گھر جا کے دعا کرنے کی نعمت ملی ہوں گی، دوسرے آدمی کو شاید ممبر پہ کھڑے ہو کے خدا کا کلام سنانے کی نعمت ملی ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس ایک آدمی ہے جس کو ممبر پہ کھڑے ہو کے خدا کا کلام سنانے کی نعمت ملی ہے تو اس کی شکایت مت کرو، بلکہ اس کو جتنا ہو سکے وقت دیو پیغام کی تیاری کرنے کے لیے۔ اگر انہیں پیغام کی تیاری کرتا ہے تو آپ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وقت گمانے کے لیے۔ اور ایک آدمی شاید زبردست پیغام دینے والا نہیں رہے گا، مگر انتظامات کرنے میں زبردست رہے گا، تو خدا اس کو یہ نعمت دیا ہے۔ تو یہاں میں یہ بولنا چاہوں گا کہ یہ جاننے کی کوشش کرو کہ خدا کے طرف سے ایک شخص کو کیا نعمت ملی ہے، اور اس کے بعد اس کی مدد کرو وہ نعمت کا صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے کے لیے۔ ہر چیز جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا اگر ایک شخص نہیں کر سکتا ہے تو اس کی عدالت کرنے کے لیے مت بیٹھو۔ تو پولس رسول کورنتھیوں کی کلیسیا کو یہ بول رہے ہیں کہ انہوں وہ کام کر رہے ہیں جو کام خدا ان کو کرو بولا ہے، یعنی کہ خدا جس کام سے ان کو بلایا ہے انہوں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 10 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 11۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر سکتے۔ ہاں، تم میری برداشت کرتے تو ہو۔ مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم کو پاک دامن کوانی کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ تو میرے بھائی اور بہن، پولس جو ہیں کورنتھ کو آئے، یسوع مسیح کی خوشخبری سنائے، اور ایک کلیسیا قائم ہوئی، کیونکہ پولس یہ لوگوں کو مسیح کے پہچان میں لائے۔ تو پولس رسول چاہتے تھے کہ کورنتھ کے ایمان رکھنے والے ان کی برداشت کرنا ان کے بے وقوفی کے لیے۔ دوسرے الفاظوں میں پولس کو بے وقوفی کی بات دکھ رہی تھی اپنے بارے میں ان لوگوں کو بار بار بتانے کے لیے کہ انہوں خوشخبری کا پیغام دینے والوں میں سے ہیں، مگر پولس اپنے بارے میں بتانا اس لیے ضروری سمجھے کیونکہ انہوں یہ جھوٹے استادوں کا منہ بند کر دینا چاہتے تھے۔ اور ایک بات یہاں جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پولس رسول اس بات سے پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ کلیسیا کی محبت مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی کہ صرف مسیح کے ساتھ اور کسی دوسرے کے ساتھ نہیں۔ یہاں جب انہوں کنواری کا لفظ استعمال کرے ہیں تو ان کا مطلب اس پہ تھا جس پہ جھوٹی تعلیم کا اثر نہیں ہوا ہے۔ آیت 3 پڑھیں گے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پیارے بھائی بہن، کورنتھیوں کی کلیسیا جو ہے ایمانداری کے ساتھ اور پاک دلی کے ساتھ یسوع مسیح کی عبادت کر رہی تھی، مگر یہ
झूठी तालीम जब उनके कलीसिया में दाखिल हो गई तो ये झूठी तालीम उनके ये इबादत में खलल पैदा करी। पौलुस नहीं चाहते थे कि ईमान रखने वालों की मोहब्बत मसीह में कम हो जाना। उन्होंने चाहते थे कि कोरिन्थ की कलीसिया अपने दिल में यीशु मसीह को पहली जगह देना और झूठी तालीम से दूर होना। यीशु मसीह को हमारे ज़िंदगी में पहला दर्जा देना बड़ी मुश्किल की बात है, ख़ास तौर से जब ये दुनिया में हमा किस्म के चीज़ें हमारे दिलो दिमाग को पलटाते हैं। दुनिया के चीज़ों के तरफ अपना दिल लगा देना हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता। इसमें हमारा ईमान जो यीशु मसीह में है गिर जा सकता, जैसा हवा का ईमान खुदा में गिर गया जब हवा अपनी नज़र शैतान के बातों पे रखी। हम भी हमारे ईमान को गिरा दे सकते अगर हम हमारी आंख दुनियादारी के तरफ रखेंगे। तो मेरे भाई, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है अगर हम अपनी आंख दुनिया की तरफ लगा देंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप बोलते हैं कि आप यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं तो अपनी आंख और अपना दिल उन पे लगाए रखो। अब हम आयत 4 पढ़ेंगे। क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मनादी करता है जिसकी हमने मनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। प्यारे भाई बहन, आज भी अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि कई लोग दूसरे यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, दूसरे रूह के बारे में बता रहे हैं, दूसरे खुशखबरी के बारे में बता रहे हैं। अगर हम किसी से ये बात सुनते हैं जहाँ उन्हें बोलता है कि यीशु मसीह कुंवारी के ज़रिए से पैदा नहीं हुए हैं, तो उन्हें कोई दूसरे यीशु के बारे में बात कर रहा है और बाइबल शरीफ के यीशु के बारे में नहीं बात कर रहा है। अगर लोग ये बात से यकीन नहीं करते हैं कि यीशु मसीह मौजूज़े करे हैं, तो उन लोगों के दिलां जो है बिल्कुल दूर हैं और दूसरे यीशु के बारे में उन लोग बता रहे हैं। बोलने का मतलब यह है कि यीशु मसीह हैं जो सारे दुनिया वालों के गुनाहों के माफ़ी के लिए सलीब पे अपना पाखून बहाए और अपनी जान दिए, लेकिन कई लोग ये बात से इनकार करते हैं। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और लोग ये बात का इनकार करते हैं। उन लोग ये बात का भी इनकार करते हैं कि उन्होंने पूरे इंसान थे और पूरे खुदा थे। तो इन लोगों के पास सच्चाई नहीं है, बल्कि ये लोग सच्चाई का इनकार कर रहे हैं। आयत 5 पढ़ेंगे। मैं तो अपने आप को उन अफजल रसूलों से कुछ कम नहीं समझता। प्यारे भाई बहन, रसूलों के हद तक मैं पौलुस रसूल को अव्वल मानना चाहूँगा। उन्होंने बोलते हैं, मैं तो अपने आप को उन अफजल रसूलों से कुछ कम नहीं समझता। उन्होंने ये चाहते हैं कि कोरिन्थियों की कलीसिया ये जानना कि उन्होंने उसी किस्म के रसूल हैं जैसा दूसरे हैं। उनका बोलने का मतलब ये था कि क्योंकि उन्होंने उन लोगों के पास एक डेरे बनाने वाले के हैसियत से आए और क्योंकि उन्होंने मसीह में एक हलीम और मुलायम होके आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने रसूल नहीं हैं। तो यहाँ पौलुस को ज़बरदस्ती किया गया उनके बचाव के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए। बोलने का मतलब ये है कि पौलुस रसूल चाहते थे कि उन्होंने जो है ये बताना लोगों को कि उन्होंने रसूल हैं और खुदा के तरफ से चुने गए हैं और खुदा उनको रसूल बनाया है। अब हम आयत 6 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और अगर तकरीर में बेशूर हूँ तो इल्म के एतबार से तो नहीं, बल्कि हमने इसको हर बात में तमाम आदमियों पर तुम्हारी खातिर जाहिर कर दिया। तो प्यारे भाई और बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि पौलुस एक चमकीले आदमी थे, मगर उन्होंने बिल्कुल आसान से ज़बान में बोले, यानी कि पैगाम एक आसान के ज़बान में दिए। पौलुस एक चमकीले आदमी थे, मगर उनके पैगाम में सादगी थी। तो सादगी के साथ काम करने का उनका तरीक़ा था। पौलुस बोलते हैं कि उन्होंने अपने ज़बान में सख्त थे,
میں جہاں تک سمجھتا ہوں انہوں اس طریقے کی زبان اور لفظ استعمال کرے کہ کورنتھیوں کی کلیسیا سمجھے ویسا، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کے لہجے میں سختی تھی۔ بہرحال پولس رسول ایک چمکیلے آدمی تھے۔ ان کے لکھت سے ہم یہ جان سکتے کہ یہ دنیا میں کسی کا بھی دماغ اتنا تیز نہیں تھا جتنا پولس رسول کا تھا۔ آیت 7 سے 9 پڑھیں گے۔ کیا یہ مجھ سے خطا ہوئی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوشخبری مفت پہنچا کر اپنے آپ کو پست کیا تاکہ تم بلند ہو جاؤ؟ میں نے اور کلیسیاؤں کو لوٹا، یعنی ان سے اجرت لی تاکہ تمہاری خدمت کروں، اور جب میں تمہارے پاس تھا اور حاجت مند ہو گیا تھا تو بھی میں نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، کیونکہ بھائیوں نے مقدونیہ سے آ کر میری حاجت کو رفع کر دیا تھا، اور میں ہر ایک بات میں تم پر بوجھ ڈالنے سے باز رہا اور رہوں گا۔ تو پولس نہیں چاہتے تھے کہ کورنتھیوں کی کلیسیا سے ان کو کچھ مدد ملنا۔ ان کو اپنے اخراجات اور روزمرہ کے خرچے نکالنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت تھی، بلکہ انہوں کرے بھی۔ ڈیرے بنانے کے کام سے انہوں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ دوسرے تھوڑے ایمان رکھنے والے ان کی مدد کرے تاکہ انہوں اپنا وقت لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے نکالے، مگر کورنتھیوں کی کلیسیا ان کی مدد نہیں کری، تو ان کے ہاتھاں ڈیرے بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں رسول نہیں تھے، انہوں بالکل رسول تھے، اور خدا ان کو ایک رسول کے حیثیت سے چنا۔ آیت 10 سے 12 پڑھیں گے۔ مسیح کی صداقت کی قسم جو مجھ میں ہے، اخیا کے علاقے میں کوئی شخص مجھے یہ فخر کرنے سے نہ روکے گا۔ کس واسطے؟ کیا اس واسطے کہ میں تم سے محبت نہیں رکھتا؟ اس کو خدا جانتا ہے، لیکن جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا، تاکہ موقع ڈھونڈنے والوں کو موقع نہ دوں، بلکہ جس بات پر وہ فخر کرتے ہیں اس میں ہم ہی جیسے نکلے۔ تو پولس یہاں یہ بول رہے ہیں کہ انہوں اس لیے فخر کر رہے ہیں کیونکہ یہ سچائی ہے۔ اپولس جو ہیں پولس سے بھی اچھا بولتے تھے اور صفائی کے ساتھ بولتے تھے ہوں گے، مگر دوسروں کے ساتھ ملا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ پولس ایک ڈیرے بنانے والے کی حیثیت سے کام کرے۔ انہوں جو ہے کورنتھیوں کی کلیسیا سے کچھ بھی پیسہ نہیں لیے۔ ان کو کورنتھیوں کی کلیسیا کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، مگر یہ بات ان کو رسول ہونے سے دور نہیں کرتی ہے۔ آیت 13 اور 14 پڑھیں گے۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں، اور کچھ عجاب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ تھوڑے دھوکے بازاں تھے جو اپنے آپ کو مسیح کے رسول بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ سچا یہ ہے کہ ان لگاں رسول نہیں تھے۔ ان لگاں اصل میں دیکھا گیا تو شیطان کے خدمت گزار تھے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شیطان کے جو ہیں ہاتھوں کے اور پاؤں کے انگلیوں کے ناخن جو ہے لمبے ہیں اور اس کو ایک سنگ بھی ہے، ایسا سوچتے ہیں لوگ، مگر ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں جب کلام شیطان کے بارے میں نورانی فرشتہ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے میں اور لوگوں کو بھٹکانے میں اول نمبر ہے، یعنی کہ شیطان جو ہے آپ کے خیالاتوں کو ایسا موڑے گا کہ آپ کو دیکھنے میں اچھا دکھے گا، مگر آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آیت 15 میں پولس بولتے ہیں، پس اگر اس کے خادم بھی راز بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ تو یہاں گھبرانے والی بات یہ ہے کہ شیطان کے بھی خادمہ ہیں۔ اس کے خادم ہمارے سامنے ایسا آئیں گے کہ ان لگاں راز باز
ہیں، یعنی کہ اس طرح سے اپنے آپ کو ان لگا ظاہر کریں گے۔ شیطان اور اس کے خادموں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا۔ آیت 16 اور 17 پڑھیں گے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بے وقوف نہ سمجھے، ورنہ بے وقوف ہی سمجھ کر مجھے قبول کرو کہ میں بھی تھوڑا سا فخر کروں۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خداوند کے طور پر نہیں، بلکہ گویا بے وقوفی سے اور اس جرت سے کہتا ہوں جو فخر کرنے میں ہوتی ہے۔ اب ہم آیت 18 سے 20 پڑھیں گے۔ جہاں اور بہت تیرے جسمانی طور پر فخر کرتے ہیں، میں بھی کروں گا، کیونکہ تم تو عقل مند ہو کر خوشی سے بے وقوفوں کی برداشت کرتے ہو۔ جب کوئی تمہیں غلام بناتا ہے یا کھا جاتا ہے یا پھنسا لیتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے یا تمہارے منہ پر تماچا مارتا ہے تو تم برداشت کر لیتے ہو۔ میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے، مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے، اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے، میں بھی دلیر ہوں۔ تو پولس رسول کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے بیچ میں ایک جھوٹا تعلیم دینے والا آتا ہے اور ان لوگوں کو جھوٹی تعلیم دیتا ہے، ان لوگوں کو شریعت کے بوجھ میں پھنسا دیتا ہے اور ان لوگوں کو مارتا اور کوٹتا ہے، تو ایسے جھوٹے تعلیم دینے والوں کو یہ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک سچے تعلیم دینے والے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ تعلیم دینے والوں کو جو ان لوگوں کے فائدے کے لیے بولتے ہیں اور ان کی ترقی کے لیے بولتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، میں یہاں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔